آج ہم لوگ جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے 2 شہداء کے نام پہ ہے۔ 8 فروری کو 2024 کو جس دن شام کو پولنگ ختم ہوئی اور فارم 45 لیے جا رہے تھے مختلف پولنگ اسٹیشن سے پورے پاکستان پہ، اس دن ہمارے 2 نوجوان بچے وہ فارم 45 لیتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ آج میرے یہاں پہ رفقۂ کار میرے ساتھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ایک کا نام محسن خان، یہ آپ ان کی تصویر دیکھ لیں، ان کے لائقین بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ محسن خان۔ دوسرے ہمارے ساتھی، یہ 16 سال ان کی عمر ہے، حسن ضیاء، یہ بھی ان کی تصویر آپ دیکھ لیں۔ بنیادی طور پہ ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ انویسٹیگیشن بھی ڈیمانڈ کریں گے۔ الحمدللہ کے پی میں ہماری حکومت بھی آئی ہے اور میں خود چیف منسٹر علی امین خان گنڈاپور سے یہ بات کروں گا کہ وہاں پہ ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس کے ان ساتھیوں کے قتل میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پر بات یہ آتی ہے کہ یہ صرف شانگلہ کی کہانی نہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا فارم 45 لیتے ہوئے۔ پولیس نے لوگوں کو زد و کوب کیا، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا معنی ہی وہ تحریک جو انصاف کی جستجو کرتی ہو۔ ہم لوگوں کے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بار ہمیں ایک چیز کی تلقین کی ہے، جیل میں بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ میں تقریباً 10 مہینے پہلے ان سے میری 1 ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ سلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ رول آف لا کے لیے ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے۔ ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھے ہوں، پابند سلاسل ہوں، آدمی خیال سوچتا ہے کہ جی وہ کسی اور چیز کے بارے میں ان کے ذہن پہ بات ہوگی، پر ہمارے قائد عمران خان صاحب کے ذہن میں رول آف لا ہے، کیونکہ وہی واحد چیز ہے جو کہ اس ملک کو اس کرائسس میں سے نکال سکتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے اپنی تقریر جو میں نے بحیثیت امیدوار وزیر اعظم کے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کی تھی، آپ ساتھیوں نے سنی ہوگی، وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ رول آف لا ہونا چاہیے۔ اور آج ان شہداء کی بات آج پریس کانفرنس پہ بھی کر رہے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ان کا اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اپنی بہن جناب شندانہ گلزار صاحبہ ممبر قومی اسمبلی پشاور سے ان کو درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں، اور پھر ہمارے MP صاحبان ہیں اور یہاں پہ ہمارے باقی ساتھی بھی ہیں۔ اوور ٹو یو شندانہ صاحبہ۔ بہت شکریہ سیکرٹری جنرل صاحب، عمر بھائی۔ یہ ایک ایسا تکلیف دہ چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین بنتے جا رہے ہیں، ہم کشمیر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ہی لوگ، چلو فلسطین میں تو دشمن ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو شہید کر رہا ہے، کشمیر میں تو دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے بھائی بہنوں کو مار رہا ہے، یہاں کون بیٹھا ہے؟ اور ان 2 بچوں کا بائی دا وے 2 شہید ہوئے ہیں، 12 زخمی ہوئے ہیں، اور ان دو کو سیدھے سر میں گولی پڑی ہے، سنائپر شاٹ پڑا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آئین کو تو آپ نے ویسے ہی دفن کر دیا، آرٹیکل 15، 16، 17 ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے، ہمیں ایک جگہ میں کھڑے ہونے کی اجازت کرتا ہے، ہمیں اجازت دیتے کہ ہم ایسوسیشن بنائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہمیں حق ہے سوچنے کا، ہمیں حق ہے بولنے کا۔ لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اس وقت، یہ فسطائیت اور بربریت آپ کو ایک چیز بتا رہی ہے، ہم آپ کے گھر پہ چھاپے بھی ماریں گے، ہم آپ سے آپ کے ووٹ بھی چرائیں گے، ہم جھوٹ بھی بولیں گے،
اور پھر اگر آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے, احتجاج کریں گے, تو ہم آپ کو گولیاں بھی ماریں گے. کجا قانون کجا آئین. اور مار کس کو رہے ہیں؟ پاکستانی بچوں کو. یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے یا نون لیگ کے ہوتے, جو ایف کے, یہ پھر بھی پاکستانی بچے تھے. یہ اگر پولیس کے ہوتے, فوج کے ہوتے, نیوی کے ہوتے, پھر بھی پاکستانی تھے. ہماری عقل کہاں گئی ہے کہ ہم پاکستانی خون بہاتے ہیں ایک بندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانے کے لیے؟ 6000 ووٹوں سے امیر مقام صاحب ہار رہے تھے. آپ نے نقلی فارم 47 نکال دیا, ٹھیک ہے, آپ MNA بن گئے. کیا ان دونوں بچوں کا قتل بہت ضروری تھا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستانی کا دشمن ہوگا صرف ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے؟ کیا 2 مائیں جن کی گودیں ہم نے اجاڑی ہیں, آج ویمنز ڈے ہے, ان ماؤں سے کوئی پوچھے گا کہ وہ 9 مہینے آپ نے پیٹ میں پالا, پھر ان کو جوان کیا, اسکول, ہسپتال, کالج, اور پھر ان کو کسی نے ایسے مار دیا؟ کیا وہ پولیس نہیں تھی جنہوں نے ان کو گولیاں ماری؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ اور ان بچوں کا گناہ کیا تھا؟ کیا یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کا آئین سسپینڈ ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے پلیز ایک نوٹیفیکیشن کروا دے سپریم کورٹ سے کہ جی آئین ختم ہے پاکستان میں, قانون ختم ہے پاکستان میں, ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی, ہم نہ رنگ دیکھیں گے نہ دین دیکھیں گے, جس کا دل کرے گا اس کو گولی ماریں گے. اور یہ یاد رکھیں, یہ جو ظلم کی سونامی ہوتی ہے نا, یہ رکتی پھر نہیں ہے. یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی, یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی. کہاں یہ چیز رکے گی؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ ہم تو 45 اور 47 فارم کے لیے چیخ کے تھک گئے ہیں, لیکن کیا اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی دینے پڑیں گے؟ خان صاحب کو تو جیل میں بٹھا دیا, 13,000 ورکرز کو جیل میں بٹھا دیا, لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں. انٹرنیشنل وومنس ڈے پہ میں یہ بات کرتی ہوں, جو ہوا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ, قاسم سوری کی بیوی کے ساتھ, شہریار افریدی کی بیوی کے ساتھ, میری ماں کے ساتھ, ان سب کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ, یہ چیز کہاں جائے گی؟ صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے, سیٹیں پکڑنے کے لیے. 40 سال تو آپ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے, آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے؟ یہ 2 شہادتیں ضائع نہیں جائیں گی. اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی, فارم 47 والوں نے, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. آپ جب قرآن پہ جھوٹی قسم کھائیں گے, وہ آپ کا پیچھا کرے گی. ہم تو صرف بے گناہوں کے لیے یہاں بیٹھے. میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گی, میں ہینڈ اوور کروں گی اپنے بھائی شاہد خٹک کو, سیمابیہ کو, پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی. بٹ یہ یاد رکھیں, یہ PTI کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ نوجوانوں کو ماریں گے, شروعات 2 سے کریں گے, بعد 2000 پہ جائے گی, یہ نہیں رکے گی. شکریہ. نہیں پہلے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, چونکہ نہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں اور نہ روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوتی ہے. آج پریس کانفرنس میں آنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے, چونکہ یہ دونوں جو شہادت ہوئے ہیں, یہ دونوں نوجوان, ان کا تعلق چونکہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے رہا ہے, اور میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پروونشل پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور دوسری بات MNA الیکٹ ہوں, اور میرا نام شاہد خٹک ہے, زیادہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں. جی دیکھیں, یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد ہم نے 2007 میں ہمارے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ مراد سعید رہے, اور تنظیم کو بنانے کا مقصد اور ان کا نعرہ ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم جسٹس, نالج اور ٹالرنس کے اوپر کام کریں گے, کہ جتنے بھی طلبہ ہیں ہم ان کو انصاف کے دائرے میں رہ کر ان کو برداشت کا درس دیں گے, اور ان کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں اور وہ لیڈرز بنیں. لیکن مراد سعید کا ایک بہت فیمس نعرہ تھا کہ وہ میرے خواب سے ڈرتا ہے. ان کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ عمران خان نے کیسے ان نوجوانوں کو, جو مڈل کلاس نوجوان ہے, وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آ رہے ہیں, وہ MNAs بن رہے ہیں, وہ MPs بن رہے ہیں. آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 15 سے 20 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے MPs ہیں. آج قومی اسمبلی میں 6 سے 7 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے MNAs بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو پتہ نہیں کس بات کا ڈر تھا کہ انہوں نے ان 2 نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا, اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو ڈرا لیں, ان کو دمکا لیں, اور کیسے پاکستانی سیاست سے ہم ان نوجوانوں کو باہر کرا لیں, تاکہ یہ بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں, تاکہ یہ لیڈر بننے کی جو ان کی سٹرگل ہے وہ چھوڑ دے. لیکن میں ان تمام قوتوں کو, ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس, اس پریس بریفنگ کے ذریعے,
کہ آپ لوگ ہمیں ڈرا تو سکتے ہیں, آپ لوگ ہمیں دمکا تو سکتے ہیں, لیکن ہمارے خواب آپ ہم سے نہیں چھین سکتے. ہم لڑتے رہیں گے, آپ ہمیں گولی مارے, آپ ہمیں ڈرائیں, آپ ہمیں دمکائیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دو نوجوانوں نے صرف لیڈر بننے کا خواب دیکھا تھا, صرف ان کی خواہش تھی کہ ہم اس ملک کو لیڈ کریں, ہم اس ملک میں جدوجہد کریں, رول آف لا کے لیے سٹرگل کریں, اور ان کی خواہش تھی اور ان کی نظر تھی کہ صرف تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے کہ جس کے اندر اگر آپ جدوجہد کریں گے, اگر آپ سٹرگل کریں گے تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں, آپ مراد سعید بن سکتے ہیں, آپ شاہد خٹک بن سکتے ہیں, آپ بینا خان آفریدی بن سکتے ہیں. تو صرف ان کے خواب کو چکنا چور کرانے کے لیے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی. اور چلائی کس نے؟ جس کے ہم دعوے دار تھے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کیے, ہم نے پولیس ایکٹ کا نفاذ کیا خیبر پختونخوا کی پولیس میں, ہم نے اپنے 10 سال ضائع کرائے ان پولیس کے اوپر جن کو ہم نے تشخص دیا, جن کو ہم نے شناخت دی, اور جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو جدوجہد کی. ہم نے اونرشپ دی. عمران خان 15-20 لاکھ کے مجمع میں ان کی اگزامپلز دیتا رہا کہ ہماری پولیس جو ہے خیبر پختونخوا کی پولیس وہ مثالی پولیس ہے. لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مثالی پولیس نے میرے ان دو نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیا, جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ فارم 47 لینے آئے تھے, اپنا ڈیو رائٹ لینے گئے تھے وہاں پہ RO سے. تو میں اپنے لیڈرشپ سے, اپنے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ صرف پولیس ملوث نہیں تھی, بلکہ ان 2 ROs اور ان DROs ان کا بھی احتساب ہو, کیونکہ وہ رزلٹ نہیں دے رہے تھے اور ان کو ڈائریکشن دینے والے کوئی اور نہیں ہوں گے, ROs ہوں گے, DROs ہوں گے. اور DROs کے پیچھے جو نامعلوم تھے, جو نامعلوم ہے, لیکن اب میں ان کو بھی بتاؤں کہ وہ سارے کے سارے معلوم ہیں, وہ اب نامعلوم نہیں رہے. پوری قوم کو پتا ہے کہ وہ کون ہے, کس نے یہ احکامات دیے, کس کے کہنے پہ ہمارے ان 2 انصاف فیڈریشن کے ورکرز کو بے دردی سے شہید کیا گیا. تو ہم اپنے چیف منسٹر سے انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے اور ان کو اس بات کے اوپر کنونس بھی کریں گے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. جو بھی ان کی شہادتوں میں ملوث تھا ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, تاکہ ان کے والدین کو, ان کے والدہ کو, ان کو یہ تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن آئندہ کسی کی جرأت نہ ہو کو کسی کے نوجوانوں کو اس طرح بے دردی سے شہید کرے. شکریہ. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سب کے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے, جتنے بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تمام صوبوں سے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, MNAs, MPs, اور ظاہر بات ہے ہمارے جو وکٹمز ہیں ان کی فیملی ہے یہاں پر. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے ڈیوائڈ اینڈ رول والا سلسلہ رکھا ہوا تھا نا, کہ KPK کو آپ مارتے تھے اور پنجاب خاموش رہتا تھا, بلوچستان خاموش رہتا تھا, سندھ خاموش رہتا تھا اور باقی خاموش رہتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا. ہم ایک قوم ہیں. اگر ہمارے کسی بھائی بہن پہ, چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہے, اگر آپ اس پر ظلم کریں گے, اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے, تو پورا پاکستان کھڑا ہوگا ان مظلوموں کے لیے. آپ لوگوں نے یہ تک نہ سوچا کہ جن 2 معصوم بچوں کو آپ شہید کر رہے ہیں, جن کو آپ مار رہے ہیں, وہ کسی ماں کے بچے ہوں گے, وہ کسی ماں کے لختے جگر ہوں گے. انہوں نے اس قوم کا, اس ملک کا بیڑا اٹھانا تھا آگے جا کر. کس لیے وہ نکلے تھے؟ اپنے ملک کو, اپنی قوم کو, اپنے صوبے کو کامیاب دیکھنے کے لیے, ایک بہتر پاکستان دیکھنے کے لیے, ایک بہتر KPK دیکھنے کے لیے. لیکن آپ نے ان کے خوابوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے انہیں مار دیا. آپ نے دوسروں کو یہ بتایا, آپ نے دوسروں کو یہ نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم کھڑے ہوگے, اگر تم اس سسٹم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا. تو یہ بہت اچھی طرح سے کان کھول کر وہ لوگ سن لیں کہ جو ہمارے نوجوانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو ہمارے نوجوانوں کو مارنا چاہتے ہیں اور اس ملک کا مستقبل ان سے چھیننا چاہتے ہیں, تو وہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ یہ قوم اب ایک پیج پر آ چکی ہے اور یہ قوم آپ سے مقابلہ کرے گی, کیونکہ نہ یہ قوم آپ سے ڈرتی ہے اور نہ ہی یہ کسی اور سے ڈرتی ہے. تو وہ جس طرح شاہد نے کہا, جس طرح عمر بھائی نے کہا اور جس طرح شاندانہ
साहिबा ने कहा कि ये भूल जाइए कि हम वो कौम हैं आपके जो आपके डराने से, आपके धमकाने से हम चुप करके बैठ जाएंगे। हम अब वो कौम बन चुके हैं कि जो अपना हक भी लेना जानते हैं, जो मुकाबला करना भी जानते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है और आप सबको तंबीह भी है, चाहे आप इसको धमकी समझें, चाहे आप जो मर्जी है समझें, लेकिन अगर हमारे नौजवानों का खून बहेगा अब, तो आपको मुकाबला इस कौम से करना होगा। क्योंकि चाहे वो मोहसिन खान हो या चाहे वो हसन ज़िया हो, चाहे वो ज़िले शाह हो, चाहे वो उस्मान हो, चाहे वो कोई और हो, किसी का खून इतना सस्ता नहीं है कि आप किसी को भी मार दें और कोई आपको पूछेगा नहीं। चाहे वो अहमद शाह हो कि जिसको आपने मार मार कर आज इस नहज पे उसको ले आए कि वो शख्स खड़े नहीं हो सकता, वो शख्स लेट नहीं सकता प्रॉपर्ली, वो शख्स बैठ नहीं सकता। तो ये आपको सोचना होगा कि आपको ये कौम और ये मुल्क चाहिए या आपको उन लोगों की नवाजिशात चाहिए कि जिनके लिए आप अपने मुल्क के मुस्तकबिल को मार रहे हैं। थैंक यू। अब्दुल मुनीम भाई जमाल भाई अपना ना इंट्रोडक्शन भी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाल हसन ख़ान मेरा नाम है, मैं NA89 मियाँ वाली से है मैंने। तो जैसे अभी ये बात हो रही है कि हमारे 2 बच्चों को शहीद कर दिया गया है, तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि अभी KPK में हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई है और ये हम भरपूर मुतालबा करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब से कि जिन लोगों ने इन बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया है उनको वो इबरत का निशान बनाए, ताकि पाकिस्तान भर में ये तमाम लोग जो हमारे मासूम बच्चों को मार रहे हैं, इनको भी एक सबक जाए कि जब कानून नाफिज होगा तो उनके साथ भी यही हशर होगा। जुल्म की इंतहा ये है कि इनका कसूर क्या था कि ये सिर्फ इलेक्शन अपना रिज़ल्ट लेने गए थे। जितनी बेदर्दी से तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ पूरे पाकिस्तान में जुल्म और जबर पिछले कई महीनों से, बल्कि अब एक साल से ज़्यादा हो गए, 2 साल हो गए, रवा रखा हुआ है। मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ कि ये पाकिस्तान तो हम सब का है, लेकिन हमें तो इस तरह तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और कारकुनों को और लीडर्स को इस तरह दीवार के साथ लगाया गया कि जैसे हम किसी कोई अछूत हैं या हमारा इस मुल्क से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान को तकसीम करने की एक घिनौनी साजिश है जिसकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं और कठपुतलियाँ यहाँ पे ये फेल करके और पूरे मुल्क को कमज़ोर कर रही हैं। तो मेरा इन तमाम जो ताकतें इस मुल्क और कौम को तकसीम करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि खुदारा बस कर दें। अब ये पाकिस्तान आपके इन तमाशों का और ये आपके जो ये तमाशे आपने लगाए हुए हैं मुल्क को तकसीम करने के, इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और मैं दोबारा CM KPK से अपील करूँगा कि अब जो ये बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, इनके शहीद करने वालों को इबरत का निशान बनाए। मेरा ये पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ शंगला से है और PK 29 से MPA मुंतखब होके आया हूँ और इससे पहले टूरिज़म के मिनिस्टर थे 13 से 18 तक। मुझे तो मेरे बड़ों ने, अयूब साहब ने, जनरल सेक्रेटरी साहब ने, शानदाना सिस्टर ने और सारे शायद खटक साहब ने जो बहुत अच्छी बात की तफसीली, तो मैं इतना आपको बताऊँगा कि मैं बदकिस्मती से इस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ कि इधर न रूल ऑफ लॉ का कोई है नहीं। इधर आप तो थोड़ा बात करते, कल हमारे एक प्रोग्राम था इस पे उसने प्रोग्राम रखा था, लेकिन हम शंगला से, शंगला में न रूल्स है और न लॉ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एक जंगल है। तो हम वहाँ से बिलोंग करते।
تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا، ہار جیت سب کو معلوم تھا کیونکہ وہ چھوٹا سا ضلع ہے اور 4 سیٹیں ہیں. تو مجھے جو ملا ہے، میں PK-29 کا بات کر لو تو وہ مجھے ایسے ملے کہ لڑائی کر کے مجھے فارم 47 ملا ہے، لیکن یہ تھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا. دوسرا پھر ہمارے MNA صاحب بھی جیتا تھا. تو یہ بچے اور یہ لوگ پھر شنگلہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے ادھر گئے اور فارم 47 کا مطالبہ کر رہا تھا 9 فروری کو. تو ادھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ادھر نہ رولز ہے اور نہ لا ہے، اور یہ لوگ جو TRO اس کے بالکل دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ہمارے جو بڑے اس کے جرگے پہ بٹھایا اور پھر بعد میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہ بچے آپ دیکھیں، یہ حسن اور محسن، یہ آپ نے یہ یزید ان کا وہ جو مارا یزید تھے، اور یہ حسن محسن، اس کو ایک آپ اس کو دیکھیں نا، ایک فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے اور ایک 10 کا ہے. اس کے ایک کا نام حسن ہے اور ایک محسن. حسن ہمارا نواسا ہے اور محسن ہمارا پڑوسی ہے، لیکن بھتیجے سے بہت زیادہ ہے، بچے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ شنگلے کے بچے نہیں، یہ آپ کے بچے، یہ پاکستان کے بچے. یہ پاکستان جو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس پہ نکلے تھے. کوئی آپ نے کوئی کام نہیں تھا، کوئی 50 کلومیٹر دور جا کے اور ادھر یہ ایجیٹیشن کر رہا تھا پرامن. اور بالکل ایک بچہ ادھر لگا ہے اور دوسرا ادھر، 12 زخمی ہے. 2-3 ہم نے نہیں لا سکے، ان کو اتنا اس کو درد ہے، اس کو اتنا تکلیف ہوتا ہے کہ شنگلہ سے ادھر آنا بھی مشکل تھا. تو میرے تفصیلی بات تو میرے یہ سسٹر اور MNA صاحب سارے نے کیے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلو، یہ میرے جو ادھر آپ کہیں گے رولز آف لا ہے. تو میں سب سے پہلے اپنا چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو جوڈیشلی انکوائری کر لے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے کیا ہے، کس کے ماں پہ کیا، اور کس نے اس کو بتایا کہ آپ بچوں کو مار. تو میں باتیں اس نے تو کی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک اور مزے کی بات سنو کہ یہ بھی مارا ہے اس نے، اور میرے پیچھے عوام کے 12 سے 1300 نام نہیں لکھا ہے. اس میں 1200-1300 بندوقیں، 788 302 324 جتنا ہنسی اس کو یاد ہے اس نے وہ لگا دیا ہے. اس کے پیچھے FIR بھی کاٹے ہوئے. ہمارا آدھا شنگلہ مفرور ہے اور آدھا نے BBA کیا ہوا ہے. تو یہ کس طرح انصاف ہے، یہ کس طرح پاکستان ہے، اور کس طرح یہ لوگ اتنا خرچ کر دیتے، 70 ارب لگا دے، پھر چھوڑو اس میں نامینیشن کر لو، یہ فلان MNA ہوگا، یہ فلان MP ہوگا. اس کی کیا ضرورت تھی، اتنا خرچی ہوئی، غریب ملک ہے. تو میں پھر چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، آپ میڈیا بھائی گان آپ کے وساطت سے، کہ آپ اس میں جوڈیشلی انکوائری کریں تاکہ پتہ چل جائے، تاکہ ہمارے اور بچے بچ جائے. یہ تو چلے گئے، اس کے ماں روتے رہیں گی، لیکن اور ماں نہ روتے. میرے سوچے کہ اور گھر اس کے کوئی ویران ہو نہ جائے. تو یہ پاکستان کے لیے لڑے، عمران خان کے ویژن کے سوچ کے مطابق یہ جو ہے آپ نے وہ خون دیا ہے. تو اب میں یہ اس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں. اور دوسرا یہ بھی اس کو بتا رہا ہوں کہ یعنی کہ 2 مر گئے، اگر اس پاکستان کے لیے ہمارے جان بھی اور ہمارا سارا شنگلہ اور پاکستان بھی چلے جائے، لیکن اس جنگل کے قانون اس سے آگے ہم نہ ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ انشاءاللہ مانیں گے. شکریہ. صدام ترین بھی خبر ہے. صدام آ جاؤ. نہیں تو میں کلبراش صدام کو ادھر بلاؤ. صدام آ رہے ہیں، ایک نیچے پھینک دیا. نیچے گر ریجن کی بلائی ہوئی ہے، ڈیورژن بیسکلی بنا، اس کے لیے پرسوں بھی پروٹیسٹ کیا ہماری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہمارے سینئرز نے بات کی، جو ہمارے صدام ترین NA 253 کا امیدوار بلوچستان سے، کولو ڈیرہ بگٹی سبی اور ارنائی ضلع زیارت کا جو حلقہ تھا قومی اسمبلی کا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے. تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے پھول شہید ہوئے ہیں، یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے، رول آف لا کے لیے
اور ایک کاس کے لیے انہوں نے اپنے خون کی قربانی دی. یہ بھی کسی کے پھول تھے, کسی کے اولاد تھے, کسی کے لخت جگر تھے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے پورے پاکستان سے, جتنے بھی طبقے جس بھی صوبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں, کہ خدا را نہ عمران خان کی قربانیوں کو ضائع کیا جائے, نہ ان شہداء کے خون کو ضائع کیا جائے. یقیناً قوم نے 8 فروری کو ان شہداء کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا, عمران خان کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا. مینڈیٹ جو ہے وہ ایک قومی لیڈر جناب عمران خان قیدی نمبر 804 کو دیا, لیکن اس مینڈیٹ کو جس بنڈے طریقے سے چرایا گیا, اس چرانے کے دوران ایک تو پہلے ہمارے شہداء تھے, اس چورانے کے دوران بھی انہوں نے اتنی زیادتی کی. ایک تو قوم کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا تھا, دوسری طرف ہمارے ورکرز کو شہید کیا جا رہا تھا. میرا جس حلقے سے تعلق ہے وہاں بھی الیکشن کے دن ایک نوجوان کو شہید کیا گیا. تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ سلسلہ ہمیں دے کیا رہا ہے اور ہم اسے سیکھ کیا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے نا. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ کے جروکوں میں چلے جائے تو اس طرح کے لاتعداد واقعات آپ کو نظر آئیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی نہ کسی واقعے پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے ریاست کو سمجھ آ جائے گی کہ اب بس بہت ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی وہ سلسلہ آگے بھی ہمیں نظر آتا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں خدا را اس گلشن کو مزید اس طرح جس طرح آپ لوگ ذلیل کر رہے ہیں, خوار کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج مڈل کلاس طبقہ جو ہے اپنے اولاد کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا ہے, وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا ہے. یہ کس وجہ سے؟ آج جو آپ اتنے یہاں پاکستان میں آپ کی معاشی صورتحال خراب ہے, کس چیز کی وجہ سے؟ وہ آپ کے ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے, جس کی وجہ سے آج بے روزگاری بھی عروج پہ. آج یہاں جتنے لوگ ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں. کوئی بھی طبقہ ہو وہ اس ملک میں رہنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. صرف وجہ ایک یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہے یا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے کہیں باہر جا کے زندگی گزارے. تو خدا را اس طرح نہ کرے, یہ ملک ہم سب کا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ سلسلہ اس ملک کو مزید نقصان دے گا, یہ سلسلہ ہمارے اداروں کو مزید نقصان دے گا, یہ سلسلہ ہمارے ریاست کو مزید کمزور کرے گا. ہمیں مل بیٹھ کے جو اس ملک کا دستور کہتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. ہم یہ قطعی طور پہ نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتا ہے یا اس کا لیڈر جو کہتا ہے اس کی طرح ہونا چاہیے. اس کا لیڈر تو پہلے دن سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے رول آف لا کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے. تو رول آف لا کے مطابق ملک کو چلانے میں کسی کو کیوں مسئلہ ہے؟ مسئلہ کس وجہ سے ہے؟ رول آف لا کے مطابق اگر ملک چلے گا تو آپ کو ایک استحکام ملے گا, آپ کو ایک گروتھ ملے گی. جس طرح آپ کے ملک میں کرونا کرائسس ہونے کے باوجود عمران خان نے آپ کے ملک کو گروتھ دی, آپ کے ملک کو ترقی دی, آپ کے ملک میں بے روزگاری کو کم کیا. حالانکہ یورپ جیسا جہاں وہ ممالک یورپ میں وہ گروتھ نہیں کر رہے تھے, وہ لوز کر رہے تھے. آپ پاکستان جیسے ملک میں عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے, حالانکہ اس وقت بھی عمران خان جو پالیسی بنا رہا تھا نا, ہمارے ملک کے جتنے میڈیا بڑے بڑے صحافی حضرات تھے وہ مخالفت کر رہے تھے, ہم دیکھ رہے تھے. جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ مخالفت کر رہے تھے, جو ادارے تھے وہ مخالفت کر رہے تھے. لیکن اس نے سٹینڈ لیا, اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ, اگر ایک شخص آپ کو دنیا میں ایک اچھا نام دے سکتا ہے, آپ کی ایک بہتر نمائندگی کر سکتا ہے, تو آپ کو کیا فرق ہے؟ ان چوروں کو بٹھا کے, یہ جو قوم کا پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے, اور ہمارے بلوچستان میں تو آپ لوگوں نے چوروں اور ڈاکوؤں کو بٹھایا ہے. میرے حلقے کو آپ دیکھ لیں, میاں خان بگٹی, اس کے اوپر 35 FIR اس ملک نے لانچ کیے, اس اداروں نے لانچ کیے. آج وہ آپ کے آنکھ کا تارا بن گیا ہے کیونکہ اس نے مسلم لیگ نون میں اعلان کیا ہے, اور اس سے اعلان کہاں کروایا گیا؟ وہ بھی DRO آفس میں. اور اس سے اعلان جس نے کروایا وہ نامعلوم افراد تھے, جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا کہ نامعلوم اب نامعلوم نہیں. یہ نامعلوم تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور قبائل کو بہت پہلے معلوم تھے. لیکن افسوس کی بات ہے, ہمیں تو غدار کہا جا رہا تھا, ہمیں تو دہشت گرد کہا جا رہا تھا. او بھائی, ہم غدار نہیں ہے, ہم دہشت گرد نہیں ہے. ہمیں آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, ہمیں آپ اس چیز پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جمہوری راستے سے ہٹ کے غیر جمہوری راستے پہ چلے جائیں. ہم ایک منظم جو مزاحمتی ایک تحریک ہوتی ہے سیاسی طریقے سے, اس کو چلانے کے بجائے پہاڑوں پہ چڑھ جائے. لیکن نہیں, یہ 2024 ہے, یہ PTI کے ورکر ہے. جس طرح عمران ریاض نے کہا تھا نا, یہ کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہے, یہ آپ سے میدان میں مقابلہ کریں گے. اگر ہمارا لیڈر نہیں تھک رہا ہے نا تو ہم اس کے کارکن ہیں.
وہ اگر 70 سال سے ابو ہو کر ایک نوجوان کی طرح لڑ رہا ہے تو ہمارے ملک میں بزدل نوجوان نہیں ہے. ہمارے ملک میں اجتماعی طور پہ جو ہم قوم ہے نا, ہم بزدل نہیں ہے, نہ ہم چور ہے. تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, شاید میری باتیں کچھ زیادہ ہو گئی ہو. خدا کو مانے یار, اپنے ملک کو برباد نہ کرے. اس ملک کی بربادی آپ کی بربادی ہے. تھینک یو. ایسے کہ انشاءاللہ ہم میں نے تو انٹروڈکشن کیا ہوا ہے. عبد المنیب ایم پی اے پی کے 88 سوری پہلے پی کے 28 پی کے 29 چنگلا. میں ایسے کہ الحمدللہ ادھر تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, بن چکے, کیبنٹ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. انشاءاللہ ادھر ہم کریں گے. یہ تو صوبے کی بات نہیں ہے, تو سارے پاکستان کے بچے, اس لیے ہم نے ادھر یہ اپنے سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کے بندوبست کیا ہوا ہے. ادھر ہم انشاءاللہ لڑیں گے. آپ سوچ نہیں کر سکیں کہ ہم کس طرح اپنا وہ کام کریں گے, اور جو بھی آپ دل میں ہو انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن یہ پاکستان کے بچے مرے ہیں نا, تو اگر ہم یہ شنگلہ تک محدود کریں یا کے پی تک محدود کریں تو ان لوگوں کو پھر آسانی ہوگی ہر جگہ کہ گودو ماریں گے اور پھر ہمارے نوجوان کو ختم کریں گے. جی شفتا صاحب سے دیکھیے, میں نے آج صبح بھی ایکسپریس ٹیلی ویژن پہ بات کرنے کی کوشش کی, بٹ ان کا جو اینکر تھا وہ مجھے بولنے نہیں دے رہا تھا. مجھے بار بار یہ کہے کہ جی خان نے یہ بولا, خان نے یہ بولا. میں صرف ایک بات کہتی ہوں, یہاں جتنے بھی مرد بیٹھے ہیں نا دنیا میں, صرف اس پریس کانفرنس میں نہیں, وہ سب کے سب کسی نہ کسی عورت سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سب کے سب کسی عورت کی اولاد ہیں. یہاں جتنے مرد ہیں, جتنی عورتیں, سارا دنیا. اقبال کا ایک شعر بھی تھا نا کہ دنیا کی رونق عورتوں سے ہی ہے. یہ اولادیں ہوں گی تو دنیا چلے گی. جب ساری دنیا کی رسپانسبلٹی پیدائش کی حضرت مریم سے لے کے ابھی تک عورتوں پہ ہے, تو یہ کیوں ایسا ہے کہ ویمنز ڈے پہ ہماری عورتیں بے گناہ جیلوں میں بیٹھی ہیں, انہی بے گناہ عورتوں کے بے گناہ بچے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں قتل مت کریں. امریکہ اتنا سمارٹ ملک ہے, 1945 کے بعد امریکہ میں ایک جنگ نہیں ہوتی, اپنی ساری جنگیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اور ہم بے وقوف ملک ہیں جو اپنے بچوں کو مرواتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی یہ جواب دیا, چاہے نون کا ہو, چاہے پیپل کا ہو, چاہے ایف کا ہو, چاہے اے این پی کا ہو, چاہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, غیر پولیٹیکل پارٹی کا ہو, پولیس میں ہو, فوج میں, نیوی ہو, پاکستانی خون ہے. کیوں بہاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ساری ایک عورت کی محنت ہوتی ہے جو ایک گولی سے اب ضائع کر دیتے ہیں. خدا کا واسطہ اگر انٹرنیشنل ویمنس ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے تو عورتوں کی جو پیداوار ہے اس کی تو عزت کریں نا پہلے. تھینک یو. ان کے رشتہ دار, جی دیکھیں, یہ بات ان کی ایک حد تک صحیح ہو بھی سکتی ہے, لیکن کیا آپ کو عمران خان کا کوئی رشتہ دار نیشنل اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں نظر آتے؟ چیئرمین تو وہ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جی اگر کسی نے پروونشل اسمبلی میں سیٹ لی, نیشنل میں لی ہے. نون لیگ میں میرے اپنے دوست ہیں, ملک پرویز صاحب اللہ ان کو بخشے, شائستہ بی بی, علی ان کا بیٹا, تینوں نیشنل اسمبلی میں تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے. ہمیں مسئلہ اس سے ہے کہ آپ پہلے دادا پرائم منسٹر تھا, پھر نواسا ہوگا, پھر پوتی ہوگی. یہ موروثیت ہے. میں کسی عورت, کسی مرد کو نااہل نہیں کرتی, بے شک پورا خاندان آ کے بیٹھ جائے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہو سکتا وزیر اعظم کا بیٹا وزیر اعظم ہوگا, آرمی چیف کا بیٹا آرمی چیف ہوگا, نیول چیف کا بیٹا نیول چیف ہوگا, آئی جی کا بیٹا آئی جی ہوگا. نا, دس از رانگ. آپ سب ایکول ہیں. اگر ہم میثاق مدینہ کو اور اگر ہم مانتے ہیں خطبۃ الحجۃ الوداع کو, تو ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک زرداری, ایک بھٹو, ایک شریف ساری عمر پاکستان کی وزارت سنبھالے رکھے گا اور باقی پاکستان غلامی کرے گا. ہم اس کے خلاف ہیں. تھینک یو. شکریہ.